صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک طویل وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ درس قرآن کا سلسلہ کہ جس میں اب آخر میں درس حدیث اصول کافی بھی انشاءاللہ شامل ہے، تو یہ سلسلہ ہم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ جو ہمارا آخری درس ہوا تھا اس سلسلے کا، اس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 تک تمام کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 اور اگلی چند آیات کی حسب معمول پہلے تلاوت کریں گے، اور پھر جس قدر ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت، اور اس کے بعد اصول کافی کا کچھ حصہ یعنی جتنی ہو سکی احادیث بیان کی جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 43 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن اس سے ایک آیت پہلے سے حضرت مریم کا ذکر شروع ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے حضرت زکریا کا ذکر تھا،
تو آیت نمبر 42 آخری آیت تھی جو ہم نے ہمارے آخری درس میں پڑھی تھی، اس کا ترجمہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ آل عمران آیت نمبر 42، اور وہ وقت یاد کرو، یہ وہ وقت یاد کرو بریکٹس میں ہے سمجھانے کے لیے، اور اگر یہ بریکٹس نہ لگائے جائیں تو اصل میں جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے، اور جب فرشتوں نے کہا، اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ تو اس آیت کی وضاحت جو تھی وہ ہم نے بیان کر دی تھی، اگر کوئی دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو یوٹیوب پر جو اسی مسجد کا لنک ہے وہاں سے آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت آیت نمبر 43 ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیں، آیت نمبر 42 میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک، یہ طہرہ وہی تطہیر والا لفظ ہے، اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو چن لیا، اصطفیٰ منتخب کر لینا، چن لینا، علی نساء العالمین۔ تو یہ خوشخبریاں جب مریم کو دی گئیں تو اس نقطے پر آپ غور فرمائیے، اس کے فوراً بعد ذمہ داریاں بھی دے دی گئی۔ آج دین کے معاملے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو انحراف پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم تو اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، بس ہمیں معاف ہے سب کچھ۔ یہ غلط ہے، توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید جب بھی کسی قوم کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں چن لیا، فوراً ذمہ داری دیتا ہے کہ تم نے اب یہ کرنا ہے، ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، اور جب وہ قوم نہیں کرتی تو اللہ اسی قرآن میں اس پہ لعنت بھی کر دیتا ہے جس کو چنا ہے اس نے۔ بنی اسرائیل کے معاملے میں ایسا ہی ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں اسی قرآن نے فرمایا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی، اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ انہی سے کہتا ہے تم پہ لعنت ہے۔ قوموں میں انحراف کب پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسی بات کرے کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تو مراد کیا ہوتی ہے کہ اب جو الہی ذمہ داری ہے اور جو الہی ڈیوٹی ہے وہ تم نے ادا کرنی ہے، اور بعد میں آنے والے تحریف کر کے لوگوں کے عوام کے ذہنوں میں کیا ڈالتے ہیں کہ تم تو کوئی بڑی اللہ کی پسندیدہ قوم ہو، تمہیں تو اللہ نے عذاب کرنا ہی کوئی نہیں ہے، تم تو حتماً پکے جنتی ہو، اور تم اگر دوزخ میں گئے بھی تو کچھ عرصے بعد واپس آ جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں عوام الناس اپنے اپنے پیروکاروں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ اس فکر کا اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں چنا ہے تاکہ تمہارے سپرد یہ امانت کی جائے، اور اگر تم اس امانت کو ادا کرو گے صحیح طرح تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اگر تم ادا نہیں کرو گے تو خدا کی تم پہ لعنت ہے یہاں بھی اور وہاں بھی تمہارے لیے جہنم ہے۔ سمپل قرآن کے یہ الفاظ۔ ابھی کتنے ہی لوگ ہیں خود کو کہتے ہیں ہم تو اس کی امت ہیں جس نے قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے سب کو لے جانا ہے۔ کہاں سے نکالا ہے تم نے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تاکیدیں فرمائی ہیں وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بارے میں جھوٹ بولا جائے گا، لہٰذا مت پہلے دیکھنا قرآن مجید کیا کہتا ہے، پھر میرے نام پہ کی گئی بات قبول کرنا، اور اگر قرآن کے خلاف ہو تو مت قبول کرنا۔ اور کیسے سمجھانا ہوتا ہے؟
تو یہاں پہ آپ دیکھیں جب حضرت مریم سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، تو آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا کہ اب تو جو مرضی کرتی پھر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فرمایا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم، یا مریم، اے مریم اقنتی. اقنتی وہی لفظ ہے جو ہم دعائے قنوت بھی کہتے ہیں. یہ قاف دو نقطوں والا نون اور تے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے دائمی اطاعت والا مزاج. اللہ کے آگے قنوت یعنی اس کے آگے جھکنے والا مزاج، اس کی دائمی اطاعت والا مزاج. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مریم، کہ یعنی جب فرشتوں نے جناب مریم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اب آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ بالکل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے تسلیم رہیں. یہ سمپل سا فلسفہ ہے، سمپل سی کہانی ہے کہ جب اللہ کسی فرد کو چن لے، اس کو سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. یہ ایکسپیکٹیشن ہے اس سے. نہ کہ چننے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو جو مرضی کرتا پھر تیرا اور کھاتا ہے، باقیوں کو اور کھاتا ہے. دوسرے کریں تو پکڑے جائیں گے، تم کرو، تم فیورٹ ہو، تم نہیں پکڑے جاؤ گے. لہٰذا آپ قرآن میں دیکھتے ہیں تکرار ہوا ہے. قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس عظیم دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. تو قرآن کلیئر ہے اس میں. ملت کا پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سے آشنا نہیں، ورنہ تو قرآن اپنی باتوں میں بڑا واضح تصویر کھینچ کے اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دی ہے. بس جب مریم کو یہ خوشخبریاں دی، ساتھ ہی فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اور سجدے کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کر جھکنے والوں کے ساتھ. دو مرادیں لی جا سکتی ہیں اس سے، دو معنی لیے جا سکتے. ایک تو یہ کہ نماز جماعت میں شرکت کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ تو بھی اسی گروہ میں شامل ہو جا جو اللہ کو جھک گیا. تو ترجمے کی میں تکرار کر رہا ہوں. آیت نمبر 43، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو. اقنتی کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اطاعت کرو، اور سجدہ کرتی رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو. اب یہ دو آیات میں جناب مریم کا ذکر، اور اس سے پہلے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا چند آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. وہاں سے یہ قصہ شروع ہوا تھا. تو کچھ باتیں ذکر کرنے کے بعد اب آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کر کے کیا فرما رہا ہے؟ ذالک من انباء الغیب. ذالک کا اشارہ ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں. انباء نبأ کی جمع ہے. نبأ کہتے ہیں بڑی اہم خبر کو، کیونکہ خود خبر بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن نبأ کس خبر کو کہتے ہیں؟ کسی اہم خبر کو، کسی امپورٹنٹ بات والی خبر کو. ذالک اس کا اصل معنی دور کا اشارہ ہے، لیکن ہم بتا چکے ہیں دور قریب چیز کو، دور قریب چیز کے لیے دور کا لفظ استعمال کیا جائے تو مراد اس کی عظمت اور اہمیت بیان کرنا ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب تو میرے سامنے ہے، میں پڑھ رہا ہوں اس کو، تو دور کا اشارہ کیوں؟ اپنی عظمت کی وجہ سے. ہم اس معنی کو بیان کر چکے. تو اس لیے ترجمہ یہ کے لفظ سے کیا جاتا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، اسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ان غیب کی خبروں کو. وما کنت لدیہم،
آپ ان کے پاس نہیں تھے، یعنی جب یہ واقعات پیش آ رہے تھے تو اے رسول یہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، آپ کو ان واقعات کا نہیں پتہ۔ توجہ کیجئے، کب نہیں تھے آپ ان کے پاس؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، کب نہیں تھے؟ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ یلقون پھینکنا، اقلام قلم کی جمع ہے۔ جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، کس بات پر؟ قرآن اندازی کر رہے تھے قلموں کے ذریعے۔ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی۔ اے رسول آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے، اِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے مریم کے معاملے میں۔ تو میں اس کے ترجمے کی تکرار کروں آیت نمبر 44 کے، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو آیت کا مفہوم کیا ہے کہ وحی کے آنے سے پہلے اللہ کے آخری نبی کو حضرت مریم کے واقعات معلوم تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ قرآن کہہ رہے نہیں معلوم تھے، آگے ہم نے محنت کر کے کچھ اور نکال لیا تو وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے بہت محنت کی ہے قرآن کی آیتوں میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے۔ ہم سے کیا کہا گیا تھا کہ حتیٰ حدیث بھی اس کے خلاف آئے، حدیث کو چھوڑو۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم کہیں گے اس کے 20 معنی نکل سکتے ہیں، ہمیں کون سا پتہ، نظریہ اس کے خلاف بنا لو۔ کتنی آیات ہیں قرآن میں؟ آپ سورہ ہود میں جائیے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ دیکھیں سورہ ہود آیت نمبر 49، یہ ایک جگہ نہیں ہے یہ معاملہ قرآن میں، متعدد مقامات پر۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 48 پر حضرت نوح کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے کیسے دعوت دی، ان کے قوم کے سرداروں نے کیسے جواب دیا، کیا جھگڑے کیے، پھر جناب کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، پھر کشتی بن گئی، پھر حضرت نوح کے ساتھ جب سب سوار ہوئے دیکھا بیٹا نہیں سوار ہوا، بیٹے کو بلایا بیٹا نہیں آیا، غرق ہو گیا۔ جب غرق ہونے لگا حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا حضرت نوح کو، پھر حضرت نوح نے معافی مانگی، سارا کرتے کرتے پھر وہ کشتی ایک جگہ ٹھہر گئی۔ یہ داستان جب ختم ہوتی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 48 پہ ختم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 49 میں کیا ہے؟ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ جو خبریں ہم نے آپ کو سنائی ہیں یہ غیب کی خبریں، نُوحِیہا إِلَیْک، ہم انہیں وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، اے رسول آپ کو ان کا علم ہی نہیں تھا، نہ آپ کو نہ آپ کی قوم کو، من قبل هذا، اس وحی کے آنے سے قبل، اس وحی کے آنے سے قبل حضرت نوح کے قصے کا نہ اے رسول آپ کو پتہ تھا نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ نوح پر بڑی مصیبتیں آئی تھی،
لیکن آخر میں کامیاب نوح اور ان کے پر ایمان لانے والے ہوئے تھے، لہٰذا آپ بھی فاصبر، آپ بھی صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو متقین کے لیے ہے۔ آپ بھی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، آپ کے ساتھی بھی مکے میں مصیبتیں جھیل رہے ہیں، صبر کریں جیسے نوح اور نوح کے ساتھیوں نے کیا، ہم نے نجات دلائی، آپ بھی فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ قرآن مجید میں یہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ جب قرآن مجید سے قریب آئیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا لوگ کیوں کہتے ہیں قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اسی طرح گمراہ ہوتا ہے بندہ، لیکن قرآن میں گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ خود کرتا ہے، اور اللہ قرآن میں جو کرتا ہے وہی ہدایت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے گمراہی ہوتی ہے۔ لیکن جو خود گمراہ ہو اس سے ہدایت والا بھی گمراہ نظر آتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہدایت پہ سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے دوسروں کو حتماً گمراہ ہی سمجھنا ہے جو اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہا ہے۔ تو معیار کیا ہے ہدایت و گمراہی کا؟ پہلا معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، جس کے بارے میں تاکید کی کہ ہر چیز کل شیء مردود الی کتاب اللہ، ہر چیز پلٹائی جائے گی اللہ کی کتاب کی طرف، وہاں سے چیک ہوگی، وہاں سے دیکھا جائے گا قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ فارمولہ دیا ہے، لیکن یہ کہاں کیا جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی نے کیا فرمانا ہے؟ انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ خوب، واپس آئے ہم تو آیت نمبر 44 سورہ آل عمران، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں۔ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 45، اب وہی حضرت مریم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے جو وہی کیے جا رہے ہیں وہ کنٹینیوڈ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا ملائکہ نے، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمت من، یقیناً اللہ یبشرک، تجھے خوشخبری دیتا ہے، تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمت، ایک کلمے کی، من ہو، اس کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہتے ہیں، اور اس کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اشارہ ہے اس استثنائی معجزانہ طریقے سے ان کی پیدائش کی طرف، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسی سورہ آل عمران میں آگے جا کے آ جائے گا کہ جو لوگ آئے تھے مباہلہ کرنے اللہ کے نبی سے، مباہلے والی آیت سے پہلی 2-3 آیات یہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال، تمہیں کیا تعجب ہے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے؟ تم کہتے ہو یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہاں سے تم نے اس لازمہ نکال لیا، نتیجہ نکال لیا؟ یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں کمثل آدم، جیسے آدم کی مثال، اس کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے، پھر وہ کون ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کیسے؟ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا تھا، ثم قال له کن فیکون، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا، بن گیا تو وہ بن گیا۔ تو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ابھی آگے ان آیات میں بھی آ جائے گا۔ تو وہ جو خاص استثنائی طریقے سے پیدائش ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اور چاہے تو ماں باپ دونوں ہو کچھ پیدا نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آزاد ہے۔ اب اللہ نے ایک
معجزے کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دو۔ وہی بات کرو عیسیٰ کے بارے میں جو اللہ نے بتائی ہے اور جو عیسیٰ خود بتا کر گئے، ان کے بارے میں جھوٹ مت بولو۔ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ يُبَشِّرُكَ، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ، ایک کلمے کی اس طرف سے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ مسیح کا لفظ بھی یہ عبری زبان کا لفظ، عبری زبان کا اصل میں لفظ ہے، پھر معرب جب عربی زبان میں آیا تو مسیح، اور اسی طرح عیسیٰ کی داستان بھی یہی ہے۔ عیسیٰ بھی عبری کا لفظ ہے جو اصل میں یسوع یا سین واو عین ہے، اس کو جب عربی میں لایا گیا تو عربوں نے عیسیٰ بولنا شروع کر دیا۔ مسیح کا معنی جو بتایا جاتا ہے مبارک، ٹھیک ہے، مسیحا کا یہ جو کسی دوسری زبان سے عربی میں آئے اسے کہا جاتا ہے معرب، میم عین رے پر تشدید اور بے، معرب یعنی جس کو عربک میں داخل کیا گیا ہو، جس کو عربی کر دیا گیا ہو۔ تو مسیح کا معنی مبارک ہے اور عیسیٰ کا معنی یعنی نجات دہندہ، جو آ کے نجات دلوائے گا۔ تو حضرت مریم کو خود ہی نام بھی بتایا گیا کہ فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن، وجیہ وجہ سے ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اصل میں یاد رکھیں وجہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سامنے والے حصے کو، مثلا یہ دیوار ہے، اس کا جو حصہ ہمیں فیس کر رہا ہے یہ وجہ ہے، یہ فریم لگا ہوا ہے، اس کا جو حصہ ہمیں فیس کر رہا ہے یہ اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انسان کے وجہ، چہرے کو وجہ کہتے ہیں عربی زبان میں، چونکہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو زیادہ ہماری توجہ اس کو پہچاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہاں ہوتی ہے؟ اس بدن کے حصے پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی وجہ کہا جاتا ہے۔ وجیہ یعنی خوبصورت وجہ والا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا، یعنی بڑا وجیہ انسان ہے، یعنی بڑا خوبصورت انسان ہے وجیہ، ٹھیک ہے۔ تو وجیہن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وجیہن اے مریم، یعنی فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم، وہ جو آپ کو اللہ عطا کرنے جا رہا ہے وہ وجیہ ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہاں خوبصورتی سے مراد کون سی خوبصورتی ہے؟ نہ کہ اللہ بتا رہا چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا، وجیہن یعنی بڑے مقام والا ہوگا، بڑے احترام والا ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، جن کو اللہ نے اپنے قریب کیا ہے۔ آیت نمبر 45 کے ترجمے کی میں تکرار کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں آبرو مند ہوگا، محترم ہوگا، آبرو والا۔ قبلہ شیخ محسن علی نجفی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ آبرو مند، محترم، احترام والا، بزرگوار، بہرحال یہ سب قریب المعنی ہے، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ مقرب یہ وہ قریب سے ہے، قرب سے ہے، مقرب کہتے ہیں جسے قریب کیا گیا ہو۔ آیت نمبر 46 بیان جاری ہے حضرت مریم کو فرشتوں کا اللہ کی طرف سے اس عطا ہونے والے بیٹے کے بارے میں۔
فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے. اب یہ کون سی اہم بات ہے، کلام کرے گا؟ سارے کلام کرتے نہیں، فی المہد، جب وہ بالکل چھوٹا سا گہوارے میں ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، تو مہد میں تو کوئی کلام نہیں کرتا، مہد میں تو صرف روتے ہیں، ٹھیک ہے نا بچے. تو مہد یعنی گہوارہ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہل کہتے ہیں بڑی عمر کو. عام طور پہ یہ لفظ بڑھاپے 40 کے بعد، 40-50 کی عمر کے بعد استعمال ہونا شروع ہوتا ہے انسان کے لیے. مراد یہ ہے کہ عام لوگ کب کلام کرتے ہیں؟ جب بڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت بھی کلام کرے گا جب لوگ کلام نہیں کرتے، اور اس وقت بھی کلام کرے گا جب لوگ کلام کرتے. فی المہدی وکہلن، گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. ومن الصالحین، اور صالحین میں سے ہوگا. ترجمے کی تکرار آیت نمبر 46 کی. اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا. آیت نمبر 47. اب ملی تو حضرت مریم کو خوشخبری، لیکن وہ پریشان ہو گئی کیونکہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی مرد ان کے قریب آیا تھا. قالت، کہنے لگی، ربی انا یکون لی ولد، مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا؟ انا کہاں سے، کیسے؟ یکون لی ولد، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا، چھوا ہی نہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا اسی طرح. کذالک عام طور پہ ہوتا ہے کذالک، کا کب ہوتا ہے؟ جب خطاب مرد سے ہوتا ہے. جب خطاب خاتون سے ہے تو کاف کے نیچے زیر ہے. جیسے ان اللہ اصطفیٰ کے، وطہر کے، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ جب یہ زیارت وغیرہ پڑھتے ہیں تو بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن السلام علیکہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کا مرد کے لیے ہوتا ہے، خاتون کے لیے کے، کاف کے نیچے زیر ہوتی ہے. قال کذالک، کہا اسی طرح اللہ یخلق، خلق کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے. یعنی حضرت مریم کا ذہن انہی نیچرل اسباب کی طرف گیا. اولاد کب ہوتی ہے؟ تو اللہ سے کہنے لگی کہ مجھے کہاں سے اولاد ہوگی؟ فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے. پھر وضاحت فرمائی کہ اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا خالق ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر دیتا ہے. قضا قاضی کا لفظ یہاں سے ڈیسائیڈ کر دیتا ہے، حکم جاری کر دیتا ہے کسی بھی بات کا. فَإِنَّمَا، تو صرف یقول کہتا ہے، لہو اس کو جس کا ارادہ کیا ہوتا ہے، کن ہو جا، بن جا. فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس آیت کے ذیل میں، آیت نمبر 47 کے ذیل میں ایک روایت ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اور یہ شیخ صاحب نے اپنی تفسیر کوثر میں اس آیت کے ذیل میں اس روایت کو نقل کیا ہے جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 184 ہے. تب امامیہ کتب خانہ لاہور، ترجمہ مفتی جعفر حسین، یہ اس کا ایڈریس ہے. چونکہ مختلف پبلشرز
بعض اوقات ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو توجہ فرمائیں یہ کن فیکون سے کیا مراد ہے. تو اس روایت کی بنا پر جو فرمانے والے کون ہیں؟ مولا متقیان حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ فرماتے ہیں یقول لمن اراد کونہ کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کے وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ وجود میں آ جائے تو اسے کہتا ہے کن فیکون، تو ہو جاتی ہے. لا بصوت، کوئی آواز نہیں ہوتی اس کن کی جیسے ہماری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آواز کیا چیز ہے؟ آواز تو ہوا کی وائبریشن ہے. یعنی یہ محتاج ہے ہوا کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. تو اللہ نے کس کو سنانا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ تو کچھ تو ہوتا ہی نہیں ہے جسے کہے کن. تو آپ غور فرمائیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں. اب اللہ نے جو چیز بنانی ہے وہ تو ہے ہی نہیں، تو سنائے کس کو؟ تو مولا وضاحت انہیں کہتے ہیں، یاد رکھیں یہ متشابہ آیات ہوتی ہیں. آل عمران کے شروع میں ہم یہ متشابہات والا چیپٹر اچھی طرح ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اللہ نے چونکہ ہمیں کوئی بات سمجھانی ہے، کہاں سے نئے لفظ لائے جائیں کہ ایک عام سے بدو کو بھی ان پڑھ کو بھی سمجھا، تو بڑی سمپل لینگویج استعمال کی ہے. لیکن فرمایا کہ اس سے جو اصل بات ہے وہ سمجھ لو، لیکن تصور کرنے نہ بیٹھ جانا اللہ کیسے بیٹھتا ہوگا، کہاں بیٹھتا ہوگا، کیسے کون کہتا ہوگا، کون سنتا ہوگا، کون سی وائبریشن پیدا ہوتی وہاں نہ. یہ جو آواز سے ہمارے ذہن میں تصویر ہے، اب تو ہمیں سائنس نے بتا دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہوا وائبریٹ کرتی اور لہر پیدا ہوتی ہے ساؤنڈ کی، جو جا کے ہمارے کان کے پردے پہ دستک دیتی ہے اور پھر وہ دماغ کو سگنل بھیجتا ہے. اگر ہوا نہ ہو تو میں بول رہا ہوں تو آپ کو تصویر آ رہی ہوگی، آواز نہیں آ رہی ہوگی. توجہ. تو اللہ کے ہاں تو ان چیزوں کی محتاجی نہیں ہے. تو لہٰذا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس روایت کا. جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے ہو جا کہتا ہے، جس سے وہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہو جا کیا ہے؟ بغیر کسی آواز کے جو کان سے ٹکرائے، اور بغیر کسی ایسی صدا کے جو سنی جا سکے. سننی کس نے ہے؟ وہ چیز تو ہے ہی نہیں جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ کا کلام بس اس کا ایجاد کردہ فعل ہے. وہی جانتا ہے کیا ہوتا ہے. ہمیں اس نے یہ بتانا چاہے، بی بی مریم کو یہ بتانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والے اسباب کا محتاج نہیں ہے جو تم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہو. یہ ہو تو تب ہوگا، ایک باپ ہو، ایک ماں ہو، بچہ تب ہوگا، فلان ہوگا. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پس آیت نمبر 46 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں. مریم نے کہا، آیت نمبر 47، مریم نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں. فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے. جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. 48 آیت نمبر 48 میں گویا حضرت عیسیٰ کے جنہوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے ان کے بارے میں مزید حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اور اسے کتاب کی تعلیم دے گا. کون؟ اللہ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اور اسے تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمہ، اور دانائی کی، حکمت کی. یہ وہی دو لفظ ہیں جو اللہ کے آخری نبی کے بارے میں بھی قرآن مجید نے استعمال کیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟
ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اللہ سکھاتا ہے اور پھر نبی لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے حضرت مریم کو کہ اللہ اس کو، تیرے بیٹے کو، فرزند کو تعلیم دے گا کتاب و حکمت کی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی۔ یہ تورات اور انجیل اور کتاب میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، اسی کی وضاحت ہوتی ہے۔ عربی زبان میں واو کے کئی معانی ہیں، سب سے معروف معنی اور والا ہے۔ ایک معنی واو کا ہے تفسیر، یعنی واو سے پہلے جو لفظ آیا ہے، واو کے بعد والا لفظ اسی کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں واو تفسیریہ، تفسیر کرنے والا واو۔ تو کتاب کی گویا وضاحت کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ والتوراۃ والانجیل، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو، اے مریم آپ کے فرزند کو، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے رسول ہیں، انہی میں کی آیت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تو انہوں نے خود کو دوسروں سے الگ کرنے کے لیے نصارہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے یہ نام نہیں رکھا، نہ ہی اللہ نے یہودیوں کا نام یہودی رکھا۔ اللہ کے نزدیک ایک ہی ویلڈ نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسلم، یعنی اللہ کے آگے تسلیم ہونے والا۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبیوں کے فالورز کو کیا کہہ کے پکارا ہے؟ یا مسلم یا مومن۔ تو باقی یہ یہود اور نصارہ، یہ نام انسانوں کو شوق ہے کہ ہم تھوڑا سا اختلاف کر کے الگ دکھائی دیں دوسروں سے، ہمارا پتہ چلے۔ تو لہٰذا آج آپ مسلمانوں میں بھی یہاں پہ دیکھ لیں، آپ کہیں گے نا، کوئی آپ سے پوچھے آپ کون مسلمان، کون سا مسلمان؟ کوئی بھی مسلمان ہونے پہ راضی، اکتفا نہیں کرتا، آگے جب تک پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے تب تک دلوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ یہ جیو والوں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، اب اس کو ساری تفصیلات تو مجھے پتہ نہیں، آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ایک بندہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا آ کے اس کو بچا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے مسلمان ہوں، تو کہتا ہے الحمدللہ میں بھی، بچانے والا کہتا ہے الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو کہتا ہے کون سے مسلمان ہو؟ شیعہ ہو یا سنی ہو؟ تو کہتا ہے سنی ہو۔ کہتا ہے الحمدللہ میں بھی سنی ہوں۔ کہتا ہے کون سے سنی ہو؟ دیوبندی ہو بریلوی ہو؟ کہتا ہے میں بریلوی۔ کہتا ہے الحمدللہ میں بھی بریلوی ہوں۔ آگے چلتے چلتے اینڈ پہ پتہ نہیں کون سے بندیا ہو، کہتا ہے میں فلانا بندی ہوں۔ کہتا ہے تو ماری جا تو بہتر ہے۔ اینڈ پہ جا کے اختلاف ہو گیا گروپ کا، بیڑا غرق کر دیا اس امت کا ان تفریق کرنے پر، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جن کو الگ ہونے کا شوق ہے، اے رسول آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، لست منہم فی شیء، جنہیں خود کو الگ تھلگ کر کے شو کرنے کا شوق ہے، ہم کوئی الگ تھلگ چیزیں ہیں، اے رسول آپ کا ان سے تعلق کسی چیز کا کوئی لنک ہی نہیں ان کا آپ سے، ان کو آنے دو اللہ کے پاس، اللہ ان کے بارے میں خود فیصلہ کرے گا۔ اور آج امت کا فیوریٹ کام ہی یہی ہے، گروپ بندیاں کرنا، تھوڑا سا پڑھا ہوا نہیں، اپنی مسجد الگ بنائیں گے، اپنی امام بارگاہ الگ بنائیں گے، فلان کریں، ایسے کریں گے، یہ اللہ کو ہرگز پسند، نہ صرف یہ کہ پسند نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں جن کاموں کے بارے میں اللہ نے اپنی شدید ترین نفرت کا اظہار کیا ہے، اور جس قوم میں وہ آ جائے اللہ نے اسے اپنا عذاب قرار دیا ہے، وہ فرقہ واریت ہے، اور امت مسلمہ اسے انجوائے کر رہی ہے، اور اتنی پستی میں گر چکے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ فرقہ واریت کے ایک تلخ پھل کو آپ دیکھیں
کہ مسلمان پاکستان میں رہنے والے اکٹھے ہو کے ایک ریلی بھی نہیں نکال سکتے اسرائیل کے خلاف، اپنی الگ الگ نکالتے ہیں، اتنے پستی میں گرے ہوئے ہیں، اتنی گہری جڑیں ہیں فرقہ واریت کی. اور یہ فرقہ واریت بھی ایک گندے نتائج میں سے، قرآن کی مہجوریت کے گندے غلیظ نتائج میں سے ایک نتیجہ فرقہ واریت ہے. اگر یہ امت قرآن کو قائم کرے، اپنے اپنے سو کالڈ جو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں قرآن کی آیات کو باندھنے کے لیے، اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کے لیے، یہ ہیرا پھیریاں اگر چھوڑ دیں، قرآن کو قائم کریں، تو یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. لیکن نہیں کرتے، پھنسے ہوئے اسی میں. تو اتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ سب حمایت میں فلسطین کی، لیکن آپس میں اتنی گندی نفرت ہے کہ اکٹھے ہو کے عملی قدم اٹھانا تو دور کی بات، اکٹھے ہو کے ایک ریلی بھی نہیں نکال سکتے. کجا یہ کہ اکٹھے ہو کے اپنے حکمرانوں سے کہیں کہ کوئی بڑا سٹیپ لو فلسطین کی حمایت میں، جرأت ہی نہیں ہے. جو خود تقسیم ہو اس میں جرأت ہی نہیں ہوتی. طاقت اسی کے پاس ہوتی جو خود متحد ہو. لہٰذا آپ دیکھ لیں، پورا عالم اسلامی تقسیم ہے، لیکن مولویوں نے سب کو جنت کے ٹکٹ دیے ہوئے اپنے اپنے مسلک کے فالوورز کو، ہیں سارے جنتی. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. درس قرآن کو ہم اسی آیت نمبر 48 تک تمام کر رہے ہیں، چونکہ آیت نمبر جو 49 ہے وہ ذرا طولانی ہے، اور بقیہ وقت جو ہے ہم وہ جہاں سے ہم نے سلسلہ روکا تھا حدیث بیان کرنے کا، وہاں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، اس کا 13واں باب ہم نے شروع کیا تھا، اور 13ویں باب کی ہم نے حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 4 اور پھر حدیث نمبر 5 یہ ہم نے بیان کر دی تھی. یہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ہم ہر باب کی ہر حدیث بیان نہیں کریں گے، بلکہ جو انتخاب شدہ ہیں، چونکہ احادیث تکراری بھی ہیں اور بعض اوقات بہت طولانی بھی ہیں، تو ہم نے کچھ انتخاب کیا ہوا ہے، ہم وہ آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ استفادہ کر سکیں. اور جو خود پڑھنا چاہیں ساری، تو اصول کافی اردو ترجمہ بھی موجود ہے، پڑھا جا سکتا ہے. تو اب جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ کتاب الایمان والکفر کے 13ویں باب دعائم الاسلام کی حدیث نمبر 15 ہے، کہ اس میں راوی ہیں سلیمان ابن خالد عن ابی جعفر علیہ السلام، کہ جو نقل کرتے ہیں امام ابی جعفر، یعنی امام جعفر کے والد، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام. قال، امام نے فرمایا، الا اخبرک بالاسلام، کیا میں تجھے اسلام کی خبر نہ دوں؟ کیا مطلب؟ یعنی تجھے میں اسلام کے بارے میں بتاؤں نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے. اصل ہی، اسلام کی جڑ کیا چیز ہے، وفرعہ، اور اس کی شاخیں کیا ہیں. اصل عربی زبان میں کہتے ہیں جڑ کو، اس کی جمع ہے اصول. اردو میں ہم اصول کے لفظ کو واحد استعمال کرتے ہیں، میرا اصول یہ ہے، حالانکہ عربی میں ایکچولی اصول جمع ہے، اصل کی جمع ہے. فرع، فیر عین، فرع کہتے ہیں برانچ کو، شاخ کو، اور اس کی جمع ہے فروع، جو ہم کہتے ہیں فروع دین. اب آپ سمجھیں اصول دین اور فروع دین کیوں کہا جاتا ہے. اصول دین یعنی دین کی جڑیں، اور فروعات یعنی جو اس کی برانچز ہیں. اصول عقائد انسان کے اندر ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. ان عقائد کے اثرات باہر سے نظر آتے ہیں، انہیں فروعات کہتے ہیں. نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن ابھی ہم نے محنت کر کر کے ایسے مومن مینوفیکچر کیے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہ کرتے ہو پھر بھی مومن ہی ہوتے ہیں. ان کے اصول نئے اصول ہیں جس کے بعد فروعات نکلتے ہی نہیں ہیں. نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں بعض لوگ، لیکن پھر بھی ان سے پوچھو تو ان سے بڑا مومن
ہوتا ہی کوئی نہیں۔ یہ بات کہ غریبوں کی محنتیں ہیں جس کے یہ رزلٹ ہیں، قرآن سے اور حدیث محمد وآل محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا اخبرک بالاسلام، کیا میں تجھے اسلام کی خبر نہ دوں، اصل ہی، اسلام کی اصل، و فرع ہی، اور اسلام کی فرع، و ذروۃ سنامہ۔ آپ نے اگر اونٹ دیکھا ہو تو اونٹ کا جو وہ پشت کا بلند ترین حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر کسی بھی چیز کی سب سے جو بلند چوٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ذروۃ سنامہ۔ اسلام کی بلند ترین چیز، اہم ترین چیز، تو امام فرما رہے ہیں اس کو کہ میں تجھے نہ بتاؤں اسلام کے بارے میں، اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، اور ذروۃ سنامہ کیا ہے؟ قلت بلا جعلت فداک، تو یہ کہتے ہیں سلیمان ابن خالد، میں نے کہا کیوں نہیں، بلا کا مطلب ہی ہوتا ہے کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ یہ ایک احترام کا اور اظہار محبت، جیسے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ان پر فدا ہوں، تو یہ اسی طرح کا لفظ جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ قال، امام نے فرمایا اما اصلہ فالصلاۃ، رہی اسلام کی اصل تو وہ نماز ہے۔ یہاں پر آپ نے موجزہ دیکھا، بغیر نماز کے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ اما اصلہ، اسلام کی اصل نماز ہے، وفرعہ الزکاہ، زکوٰۃ ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور جو چوٹی کا کام ہے اسلام میں وہ کیا ہے؟ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اللہ کی راہ میں نکل جانا۔ تو کتنی چیزوں کا نام لیا؟ 3 چیزوں کا نام اس روایت میں، نماز، زکوٰۃ اور جہاد۔ ثم قال، پھر امام نے فرمایا ان شئت، اگر تو چاہے، اخبرتک بابواب الخیر، تو میں تجھے خیر کے دروازوں کی خبر دوں۔ خیر کے شہر میں کہاں کہاں سے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ قلت نعم جعلت فداک، جی، میں نے کہا جی، میں آپ پر قربان جاؤں۔ قال الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ کے لیے ڈھال ہے۔ الصوم جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جس کے پیچھے انسان چھپ جاتا ہے، دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ جنۃ من النار، آگ سے ڈھال ہے روزہ۔ والصدقہ، صدقہ، یہ پھر آپ سے کہہ دوں کہ ہم اپنے ذہنوں میں یہ تصورات درست کریں، صدقہ بھیک کو نہیں کہتے، صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ لہذا حدیث میں ہے اپنے گھر والوں کے منہ میں حلال لقمہ ڈالنا افضل صدقہ ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھیک دے رہے ہیں ہم، نہیں ہوتا۔ تو یہ لفظ تھوڑا اس کا معنی محدود ہو گیا، ہمارے ذہن میں صدقے سے کیا آتا ہے؟ فقیر کو جو دینا ہوتا ہے۔ نہ، آپ اپنے مسلمان بھائی کو گفٹ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بھیک نہیں ہے صدقہ۔ والصدقۃ، اور جو صدقہ ہے، تذہب بالخطیئہ، یہ خطیئہ، خطاؤں کو، گناہوں کو لے جاتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا۔ وقیام، اب یہ خیر کے دروازے بتا رہے ہیں امام۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل بذکر اللہ، اور انسان کا وسط شب میں، آدھی رات میں قیام کرنا، کھڑے ہونا، واٹس ایپ دیکھنے کے لیے نہیں، نہ فیس بک کے لیے، بذکر اللہ، بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے کسی شخص کا رات کے وسط میں اٹھ کر کھڑے ہو جانا۔ کئی کام ایسے ہیں کہ
جن کو نیند بہت بھی پیاری ہے، لیکن وہ والا کام اگر آدھی رات کو بھی ہو تو الارم بھی لگاتا ہے، ساتھ والے کو بھی کہتا ہے مجھے، میں اگر سو رہا ہوں تو مجھے اٹھا دینا پلیز۔ لیکن یہی والا مسئلہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے شیطان نے سنوز کا بٹن ایجاد کروایا 10 منٹ بعد پھر دوبارہ بیل بجے، پھر سنوز، پھر یہاں تک کہ سورج نکل آئے پتہ چلے قضا ہی ہو گئی ہے۔ فجر کی بات کروں نا، تہجد کی نماز تو پھر 12 دور کی بات۔ تو امام فرما رہے ہیں یہ خیر کے دروازے ہیں۔ وَقِيَامُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ بِذِكْرِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ، اور پھر امام نے اس بات کے لیے میں کہاں سے بات کر رہا ہوں، فرمائی کہ جو فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، مضاجع کہتے ہیں بستروں کو، ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں رات میں اللہ کی یاد کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس کتنی چیزوں کا نام آیا اس میں، اس حدیث میں، حدیث نمبر 15 میں، نماز، زکوٰۃ، جہاد، روزہ، صدقہ، تہجد، یہ چیزیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان سب پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کتاب الایمان والکفر، باب نمبر 14 باب ان الاسلام یحقن به الدم وان الثواب علی الایمان۔ توجہ فرمائیں، اس موضوع کا باب کہ اسلام کی وجہ سے خون محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس بات کا باب کہ ثواب ایمان پر ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بتا رہا ہے، یہ اس باب کی حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے ہمارے سامنے تو ہمیں کیا حکم ہے، مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لے اسے تم کیا سمجھو، مسلمان سمجھو۔ لیکن اللہ نہیں سمجھتا اس سے، کیونکہ تم ظاہر ہی دیکھ سکتے ہو جبکہ اللہ اندر کا حال بھی جانتا ہے۔ ایسے کئی لوگ تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، چکر دینے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، تو ان کو مسلمان ہی، تو جو مسلمان ہو جائے گا ظاہری کلمہ پڑھنے سے تو اس کو وہ حقوق حاصل ہو جائیں گے جن میں سے ایک خون کا محترم ہونا ہے مثال کے طور پر۔ لیکن اگلی بات کیا ہے، وَأَنَّ الثَّوَابَ عَلَى الْإِيمَانِ، لیکن اللہ کے پاس جو اجر ملنا ہے وہ ایمان پر ملے گا، یہ ظاہری اسلام بتانے پر نہیں ملے گا۔ اس کا ثواب کا تعلق ایمان سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس باب کی پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 14ویں باب کی یہ پہلی حدیث میں جو راوی ہے یہ اس کا نام ہے قاسم السیرفی۔ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے سنا امام صادق علیہ السلام فرما رہے تھے، الاسلام یحقن بہ الدم، اسلام کے ذریعے، دم کہتے خون کو، دم یحقن محفوظ ہو جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَتُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةِ، اور امانت ادا کر دی جاتی ہے، یعنی گویا کہ جو بھی حقوق ہیں مسلمانوں کے وہ سارے کے سارے حقوق اس بندے کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ وَتُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجِ، اور رشتہ داریاں، رشتے لینے دینے، اس کو بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، اس کو رشتہ کر لو، یہ
फुरूज कहते हैं शर्मगाहों को, तुस्तहल्लु हलाल हो जाती हैं, व तुस्तहल्लु बिहिल फुरूज, इसके ज़रिए रिश्तेदारियाँ करना, रिश्ते लेना देना ये हलाल हो जाता है। व सवाबु अलल ईमान, लेकिन सवाब किस पे मिलता है? ईमान पर। अल्लाह के यहाँ जो चीज़ें मिलनी हैं वो किस पे मिलेंगी? ईमान पर मिलेंगी, ज़ाहिरी इस्लाम के इजहार पर नहीं मिलेंगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस बाब की दूसरी हदीस अन मुहम्मद इब्न मुस्लिम अन अहदिहिमा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद इब्न मुस्लिम रिवायत करते हैं दोनों में से एक से। इसका क्या मतलब है? जब भी रिवायात में ये लफ्ज़ आता है अन अहदिहिमा अलैहिस्सलाम, दोनों में से एक से, वो दो कौन है? या इमाम बाक़िर हैं या इमाम सादिक हैं। ठीक है, तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम बहुत ही जलीलुल क़द्र, इतने जलीलुल क़द्र रावी हैं असहाब अइम्मा में से, हत्ता अहले सुन्नत में भी इनकी हदीस पर एतमाद, अगर किसी सनद में आ जाए तो इन पर एतमाद किया जाता है, इनको सिक्का समझा जाता है। बहुत ही जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। ये रिवायत करते हैं सादिक़ैन में से किसी एक से या इमाम बाक़िर से, फ़र्क नहीं है, दोनों में से जिससे भी हो। क़ाल, कि इमाम ने फरमाया अल ईमानु, और फरमाइएगा, अल ईमानु इक़रारुन व अमलुन, ईमान दो चीज़ों का नाम है, इक़रार और अमल, यानी ज़ुबान भी कहे और अमल भी गवाही दे। वल इस्लामु, जबकि इस्लाम इक़रारुन बिला अमलिन, इक़रार है लेकिन अमल कोई नहीं है। आजकल ये इस्लाम कसरत से पाया जाता है कि इक़रार बहुत होता है लेकिन अमल शमल। ईमान क्या है? इक़रारुन व अमलुन, इक़रार भी है ज़ुबान का और अमल भी है। और इस्लाम क्या है? इक़रारुन बिला अमलिन। तवज्जो फरमाएं, हकीकी इस्लाम और हकीकी ईमान ये एक ही चीज़ है, लेकिन जब इन दोनों का फ़र्क बयान किया जा रहा है तो वो नुक्ता वज़ाहत करना चाहते हैं कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि जब तुम्हारे सामने कोई इस्लाम का इजहार करे तो तुम उसे मुसलमान ही समझो, लेकिन वो खुश ना हो जाए कि मैंने चक्कर दे दिया है, मेरे चक्कर में आ गए, क्योंकि जिसने जन्नत और जहन्नम देनी है वो सीनों के, दिलों के हाल जानता है, वो इस चक्कर में नहीं आएगा। और चूंकि इंसान दूसरे का दिल का हाल देख नहीं सकता, तो शरीयत का यही हुक्म है जो तुम्हारे सामने इस्लाम का इजहार करे तुम उसे कबूल करो। लिहाजा आपको पता है, हम कई बार बता चुके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में बहुत सारे मुनाफिक थे, कुरान ने गवाही दी हुई है। अतराफ़ मदीना में भी मुनाफिक थे, खुद मदीना शहर में भी मुनाफिक थे। अल्लाह ने फरमाया, ए रसूल आप नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं मुनाफिक, लेकिन वो सारे मुसलमानों वाले हकूक़ उनको हासिल थे। तो ये डिफरेंस, ये फ़र्क बयान करना इस बाब में मुराद है कि ईमान, इक़रार और अमल दोनों चीज़ों का नाम है। अमल तस्दीक करे ज़ुबान की कही हुई बात की, और इस्लाम, ये कौन सा इस्लाम है? मुराद वही जो ज़ाहिरी होता है, अंदर से है या नहीं अल्लाह जाने। चूँकि अंदर भी अगर हो तो फिर तो वो ईमान भी हो गया। ये है ज़ाहिरी वाला। और वो क्या है? फरमाया इक़रारुन, इक़रार है लेकिन बिला अमलिन। जब अमल का टाइम आता है तो ये दो नंबरी करते हैं, अमल नहीं करते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हदीस नंबर 3,
عن جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج یہ بھی معروف راوی ہیں، قال کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے ابا عبداللہ علیہ السلام یعنی امام صادق سے میں نے سوال کیا قرآن کی اس آیت کے بارے میں، عن قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، قل اے رسول آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے۔ غور فرمائیں، اعراب آئے، ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جا کے نا یہ جو رسول آیا ہوا ہے یہ اگر اس کو کہو گے نا تم اس پہ ایمان لے آئے ہو تو یہ پھر ہیلپ شیلپ کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، تو آؤ چکر دے کر وہاں سے کوئی اپنے فائدے لیتے ہیں۔ تو جب یہ آئے انہوں نے آ کر کہا آمنا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، تو یہ آیات اتری، چونکہ دل سے نہیں کہہ رہے تھے، اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہے تھے، کھانے پینے کی چیزیں چاہ رہے تھے، تو فرمایا یہ آیات اتری، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ وہ ہم ایمان لے آئے، قل اے رسول آپ کہیے لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو لیکن تم یہ کہو اسلمنا ہم اسلام لے آئے۔ اب یہاں پہ دونوں کی ڈیفرنس کا پتہ لگ رہا ہے، لیکن یہ کون سی ڈیفرنس ہے؟ بظاہر جھک جانے کی، بظاہر کلمہ پڑھ لینے پر، ورنہ حقیقی اسلام تو جب تک بندہ اندر سے قبول نہ کرے باہر سے کون سا اسلام ہے؟ تو اس میں فرق نہیں ہوتا ایمان اور اسلام۔ یہ ان لوگوں کو ان کا دوسرے حقیقی مسلمانوں سے فرق، مومنوں سے فرق بتایا جا رہا ہے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا لیکن تم کہو اسلمنا ہم اسلام لے آئے ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں، وَلَمَّا يَدْخُلْ ابھی تک داخل نہیں ہوا، الایمان فی قلوبکم ایمان تمہارے دلوں میں۔ اس آیت کے بارے میں یہ جمیل ابن دراج کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سوال کیا کہ مولا مثلا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فقال علی تو امام نے مجھ سے فرمایا الا ترى کیا تو نہیں دیکھ رہا، اسی آیت کو غور کر، تو نہیں دیکھ رہا ان الایمان غیر الاسلام کہ ایمان اور ہے اسلام اور ہے، اسلام فقط ظاہری بات، ایمان کا لفظ تب آئے گا جب دل کے اندر سے بات نکل رہی ہوگی۔ تو یہ جو روایات ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی مزید آئیں گی، ابھی ہم یہیں پہ تمام کر رہے ہیں، ان کو جب انسان مجموعی طور پہ دیکھتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ منہ سے دعوے کرنا اور بڑکے لگانا اور نعرے مارنا اصلاً قابل قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری انسان کے اعمال سے نہ پتہ چلتی ہو۔ تو یہ بڑکے لگانا اور بڑے بڑے دعوے کرنا اصلاً اللہ کے نزدیک، کلام اہل بیت کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ بڑا خطرناک کام ہے، منافقت ہے۔ عمل جب تصدیق کرے انسان کی زبان جو کہتی ہے اور جو انسان کے دل میں ہے، تب حقیقی ایمان کی تصویر بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی جو حدیث ہم نے بیان کرنی ہے وہ اس باب کی حدیث نمبر 5 ہے، لیکن چونکہ وقت ہو چکا اذان مغرب کا، تو آج کے درس کو ہم یہیں پہ تمام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلے ہفتے اسی 5:30 بجے سے لے کے 6:45 تک ہم اس درس قرآن کو اور درس حدیث کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے حقیقی معنوں میں تمسک کی اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔